وہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ ایک ایماندار بندہ ہے، وہ جو ہے اس کا ماضی جو ہے اس کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیف منسٹر بنا کے اس کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا، اور میں خبردار کر دوں اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا، PPK کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے۔ یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا، اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے نئے چیف منسٹر کے بننے میں روڑے نہ اٹکائے، روئے نہ، یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے، یہ صوبے کے فائدے میں نہیں، یہ فاٹا کے عوام کے فائدے میں نہیں ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں جو ہے سہیل افریدی قبول نہیں ہے اور کوئی دوسرا قبول ہے۔ جو پارٹی کو قبول ہے وہ آپ کو قبول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمیں ووٹ ملا ہے اور یہ فیصلے کا حق ہمیں ہے۔ آج ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کو پتہ ہے، ایک تو ہماری پارٹی، ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبے میں ہم تبدیلی لائے، جو ہمارا آئینی اور قانونی اور جمہوری حق ہے، کہ کیونکہ اس صوبے کا مینڈیٹ ہماری پارٹی کے ساتھ ہے، اور ہم قیادت جب بھی اس کو کسی کو چینج کرنا چاہتی ہے اس کی ثوابدید ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو میں تو سب سے پہلے علی امین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی قیادت کے کہنے پہ 1 منٹ ضائع نہیں کیا، اور جیسے اس کو حکم ملا اس نے اس پہ عمل کیا۔ میں سہیل افریدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پارٹی نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی اس کو فلی سپورٹ کرے گی، ہماری سپورٹ اس کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وزیر اعلیٰ ہو کے بہترین ٹیم بنائے گی، اور جو کمیاں خامیاں اگر ہم سے ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ نئی حکومت میں ہم اس کو دور کریں گے۔ یہ میں اس فیصلے کو خوشائن کہتا ہوں، اور ایک طرف جس طرح بات ہوئی کہ فاٹا کے لوگوں کے ریاست سے، حکومت سے، پارٹیوں سے گلے تھے، شکوے تھے کہ کبھی فاٹا میں اس طرح کی قیادت نہیں آئی۔ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ محسوس کیا کہ فاٹا کا درد جو ہے وہ فاٹا کے لوگوں میں، اس کے دل میں زیادہ ہوگا بنسبت باقی پاکستان کے۔ تو پارٹی نے اسی بنیاد پہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جو آنے والا چیف منسٹر ہوگا اس کا تعلق فاٹا سے ہو، کیونکہ فاٹا کے لوگوں کو فاٹا کے مسائل کا پتہ ہے، اور فاٹا کے لوگوں کے ساتھ اس کا حل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری میں جس طرح فاٹا کے جتنی بھی ہماری ڈسٹرکٹ ہے اس میں سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے خوشیاں منائی، یہ نہیں کہ صرف PTI کے ورکر نے خوشیاں منائی، باقی پارٹیوں نے، اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ فاٹا کی قیادت بھی آج اس کا ہے کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے ہم اس کے حق میں، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے فاٹا پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ تو ابھی جو خبریں ہم سن رہے ہیں، جو جس طرح حکومت کے منسٹر بات کر رہے، جس طرح اداروں کے لوگ بات کر رہے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ادارے اور فیڈرل حکومت اس کے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی یہی کوشش ہے کہ ہمارا نیا چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ جس طرح جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو رہا ہے تاکہ اس میں روڑے اٹکائے۔ تو پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ پارٹی کا حق ہے کہ کس پہ اعتماد کرے، اور یہ پارٹی جب اس پہ اعتماد کرتی ہے تو کسی دوسرے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس پہ اعتراض کرے۔ اس سے جو فاٹا میں محرومیاں ہیں، جو گلے ہیں، وہ مزید بڑھیں گے۔ فاٹا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ریاست ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا، ریاست کو ہماری پوزیشن پہ اعتراض ہوتا ہے، اور آج کل جو اس کی کردار کشی کی کوشش کرتا ہے ہم تو پہلے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ ایک ایماندار بندہ ہے، وہ جو ہے اس کا ماضی جو ہے اس کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ہے۔ تو اگر ابھی تک اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، اور ابھی جب اس کو ہم نے چیف منسٹر نامزد کیا اور اس پہ اس طرح اس کی کردار کشی کی جاتی ہے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے پارٹی کے سارے ہمارے جتنی بھی لوگ ہیں، ہماری قیادت ہے، ہمارے ورکر ہیں، ہم سہیل افریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو چیف منسٹر بنا کے اس کو یقینی بنائیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری کل جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے 92 کے 92 ممبران انشاءاللہ تعالیٰ سہیل افریدی کو ووٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ میرے دوسری پارٹیوں سے بھی رابطہ ہے، اور رسپانس بہت اچھا ہے دوسری پارٹیوں کا بھی۔ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ باقی پارٹی بھی اس کو سپورٹ کرے، اور ہم کنسنسس سے اس کو جو ہے PPK کا وزیر اعلیٰ بنائے۔ تو میں آپ کو خبردار کرنا
چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت کا تحفظ کریں گے. کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے جس طرح آپ دوسرے صوبوں میں استعمال کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے. کسی صورت ہم آپ کو انشاءاللہ یہ کرنے نہیں دیں گے اور اس کے لیے ہم ہر حد سے جو ہے ہر حد تک جائیں گے یہ کیونکہ یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے. اور جس طرح راجہ صاحب نے کہا ہم جو ریسنٹلی جو واقعات ہوئی یا اس سے پہلے ہوئے ہم ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ریاست کے تحفظ کے لیے ریاست کے جغرافیائی حدود کی تحفظ کے لیے شہید ہوتے ہیں. ہم اس کے احسان مند ہیں اور اسی کو اس کی قربانیوں کی ہم قدر کرتے ہیں. لیکن ہم ان شہیدوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آئین کی حکمرانی کے لیے جو قانون کی حکمرانی کے لیے اپنے جان دیتے ہیں. جو سیاسی ورکر ہمارے شہید ہوتے ہیں ہم اس کو بھی اسی طرح شہید سمجھتے ہیں اور کی خدمات کو ہم سراہتے ہیں. تو یہی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی اس ملک کے آئین کے لیے جان دے جو اس کے جو ہے سرحدوں کے تحفظ کے لیے جان دے ہم سب نے متفقہ طور پر اس کو شہید ماننا ہے. اس کی قربانیوں کو ہم نے قدر کی نظر سے جو ہے دیکھنی ہے. یہاں پر افغانستان کا جنگ ہو رہا تھا اور یہاں پر PPK کی قیادت چیخ رہی تھی کہ ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھے. تو ہمارا تو کوئی کردار نہیں تھا اس جنگ میں. پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا کردار تو نہیں تھا. یہ فیصلہ تو ہمارا نہیں تھا. ان لوگوں کا تھا جو اس وقت جو اقتدار میں تھے جو اختیار میں تھے. ہمارا تو اس میں کبھی رول نہیں رہا. آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر صوبی مت کی پارٹی وہ تحریک شروع ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے, کون چاہتے تھے کہ دیر میں جماعت اسلامی کو کمزور کیا جائے. سب کو پتا ہے کہ کس نے سپورٹ کیا, کس طرح اس کی تحریک بنی, کس طرح اس کی جو ہے کون وسائل دیتے تھے. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. 14,500 آپریشن کو کہہ رہے کہ 14,000 شاید میں غلط سنا میں نے 14,000 آپریشن ہو گئے. تو ہمیں بتایا جائے کہ اتنے 14,000 آپریشن کے بعد دہشت گردی کم ہو گئی کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی بالکل اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن ہم جو اداروں پہ لگاتے ہیں ہم انٹیلیجنس اداروں پہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس بیس ہو, اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, اس میں اس طرح لوگوں کو نکالا نہ جائے. کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات سے نفرتیں بڑھتی ہے, اس کی طرح کی واقعات سے لوگوں میں فاصلے بڑھتے ہیں اداروں اور اس پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ہم نے چھپ کے نہیں کہا تھا. ہم نے کھل کے کہا ہے کہ ہم طالبان سے بات چیت چاہتے ہیں. ہم اس مسئلے کا حل ڈائلاگ سے نکالنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وجوہات معلوم کیا جائے کہ کیوں ایک بندہ دہشت گرد بنتا. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے, پہلے دن سے ہم کر رہے. لیکن پھر بھی آپ سب کو پتا ہے کہ KP میں 98% ووٹ ہمیں ملا, باوجود اس کے کہ ہم سے چند سیٹیں آپ سب کو پتا ہے معلوم ہے کہ ہم سے لی گئی. اس کے باوجود ہماری اس پالیسیوں سے ہماری اس بات سے KPK کے عوام نے اتفاق کیا اور ہم پہ اعتماد کیا. وہ بھی چاہتے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ KPK عوام بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے حل آئے. آپ اگر ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے فائدے میں ہو. آئے اس پہ مشترکہ بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں. آئے پولیٹیکل لوگوں کو بٹائے. آپ کو شاید ہم کوئی اچھا مشورہ دے سکے, آپ ہمیں کنونس کریں, ہم آپ کو کنونس کر سکتے. یہ اداروں کو ہم اون کرتے ہیں اور یہ لوگ سمجھ رہے ہم پہ یہ الزام رہا ہے کہ بھی کہہ رہے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ. بھائی جان میں آپ کو ایک بتا دوں کہ یہاں پر جو دوریاں بڑی ہے, یہاں پر جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہے, جب میں اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں مجھے لوگ پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے. کیا وجوہات ہے؟ وجوہات دیکھے کیا وجہ ہے کہ میں جب مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میرے ملک کے ادارے ہیں, یہ کوئی راہ مساعد کے اشارے نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں کھل کے یہ بات نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ بنوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اس اداروں کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو. آپ سب گواہ ہیں. یہاں پر 6 ستمبر کی جب ریلیاں نکالی جاتی ہے تو کون وہ لوگ نکالتے ہیں؟ آپ اس کی تصویریں دیکھیں, آپ اس کی ویڈیو دیکھیں. وہی لوگ میرے شہیدوں کی تصویریں اٹھاتے ہیں جن کی کردار اچھے نہیں. آپ دیکھیں جہاں پہ کرمنل ہوں گے وہ 6 ستمبر کی ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکر جو ہے یہ شہیدوں کے ووٹ کے, میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جو سوسائٹی میں اچھے نظر سے دیکھے جاتے وہ میرے شہیدوں کی تصویر اٹھائے. یہ کوئی پنجاب نہیں ہے. یہاں پر آپ میرے ساتھ ہے کیا؟ وہاں پر لوگ خوشحال ہے, وہاں پر روزگار ہے,
اس کے لیے اور بھی آپشن ہے. اگر آپ مجھ سے نہ میرے پاس روزگار ہے نہ میرے پاس امن ہے, اب آپ مجھ سے میرا ووٹ کا حق چھینیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں ہر حد تک جاؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا. اور میں خبردار کر دوں, اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. PPK کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا, اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے. عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ اتنی جبر کی, اتنی ظلم کیا, آپ نے بٹو کا نام ختم نہیں کیا. تو عمران خان جو 3 جنریشن کا لیڈر ہے وہ آپ نہیں کم سکتے. ہمارا ہر بچہ جو ووٹ کے قابل ہوتا ہے وہ عمران خان زندہ باد کہتا ہے. ہمارا ہر ورکر کی PK میں آپ کو بتا دوں, ورکر تو چھوڑے, ہمارے بچے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو جو چند باتوں میں ایک وہ بات کرتے ہوئے عمران خان کا نام لیتے. آپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے. آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ہمیں بلیک میل تو کر سکتے, آپ ہم پہ تشدد کر سکتے, آپ ہم پہ FIR کر سکتے, آپ ہمیں غدار کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکتے. آپ نے جتنی وسائل استعمال کی, خان صاحب کی کردار کشی کی, ہم پہ FIR کاٹی, اربوں کے اشتہار دیے, میڈیا پہ پیسے لگائے, لوگوں پہ پیسے لگ گئے, کیا آپ نے نہیں کہا, لیکن عمران خان کو کمزور نہیں کر سکے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے. اور میں امید ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی, باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے آپ سے بھی اپیل ہے, ہم پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے لیے, ہم حکومت ہمارے لیے, اور ہم تو اچھی پوزیشن میں ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم سے ورکر کی گلے ہوتے, کسی کی ٹرانسفر نہیں ہوتی, ہم تو چاہتے ہیں, ہم حکومت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں لگتی. ہمارے لیے ہم جب 2 حکومتیں خود چھوڑ کے گئے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم جب اسمبلیوں سے نکل گئے تھے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت جائے گی تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا؟ ہماری حکومت ہوگی تو شاید ہم کمزور ہوں گے. اگر ہم سے ایشو ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ایشو ہے, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو نکالے, PPK کی باقی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بیٹھ جائے, ایک حل نکالے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو فیصلہ کنسنسس سے ہو, جو فیصلہ مشاورت سے ہو, ایسا نہ ہو کہ آپ ڈنڈے کے ذریعے فیصلے کریں. اگر ڈنڈے کے ذریعے فیصلے ہوں گے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, وہ کسی صورت جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم اگر پولیٹیکل فیصلہ ہو, سوچ سمجھ سے فیصلہ ہو, آئے ہمیں کنونس کرے, آئے ہم آپ کو کنونس کرتے. اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اپنے پسند کے جو ہے میڈیا والوں کو بلائے اور اس کے سامنے پریس کانفرنس سے آئے اکٹھے بات کرتے, آئے سب کے سامنے بات کرتے, آئے جرگہ کرتے, آئے ڈائلاگ, جو آپ چاہتے ہیں وہ کرے, ہمیں کنونس کرے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے نئے چیف منسٹر کے بننے میں روڑے نہ اٹکائے. روئے نہ, یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے, یہ صوبے کے فائدے میں نہیں, یہ فاٹا کے عوام کے فائدے میں نہیں ہے. میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ ایسی کوئی ایڈونچر نہ کرے جو سارے پاکستان نے پھر بھگتنا ہوگا. ہم ہر حد تک جائیں گے اور ہم اپنے حق کا تحفظ کریں گے. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں جو ہے سہیل افریدی قبول نہیں ہے اور کوئی دوسرا قبول ہے. جو پارٹی کو قبول ہے وہ آپ کو قبول ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمیں ووٹ ملا ہے اور یہ فیصلے کا حق ہمیں ہے. آپ ہمارے کام میں انٹرفیرنس نہ کریں, ہم آپ کے کام میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے. شکریہ جی.